میں بڑے ادب و احترام سے کہوں گا نقشبندی صاحب کہ آپ برائے مہربانی دلیل دینے کی زحمت گوارا کریں، کیونکہ یہاں ہر کام دلیل سے ہوتا ہے۔ آپ دلیل دیں گے تو ہم مانیں گے، آپ دلیل نہیں دیں گے تو آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، چاہے آپ چیخیں، چلائیں، اسٹیج توڑیں، مائک پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں کس طریقے سے ذلیل ہوتے ہیں، میں ایک واقعہ آپ کو شیئر کروں تو آپ واللہ آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جناب کو تو آپ بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے ہوں گے، ان کا چہرہ تو بڑا معروف و مشہور ہے۔ یہ جناب کیا فرما رہے ہیں، غور سے سنیے۔ کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں چوڑیاں، خفلاں، لال تاگے، کالے تاگے، پیلے تاگے، ناڑے، ناریلاں، لیمبواں، مٹھی، دھول، فوٹواں، یہ سب لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل جاہلوں کا کام ہے۔ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ کو جانا ہو تو یہ ناریلاں، قفلاں، مٹی، کالے دھاگے، پیلے دھاگے، یہ سب لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جاہلوں کا کام ہے، یہ سب لے کر کے مت جاؤ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جناب کہ یہ جاہلوں کا کام کب سے ہو گیا؟ آپ نے تو ساری چیزیں جائز قرار دے رکھی تھیں، لوگ دھڑلے کے ساتھ درگاہوں پر، مزاروں پر جاتے بھی تھے، ہاں نظر و نیاز بھی کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر یہ ناجائز کیوں اور کیسے ہو گیا؟ ذرا یہ میں جاننا چاہتا ہوں، میری عوام جاننا چاہتی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو بتانے کی زحمت کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ نے سنا ہوگا پڑوسی ملک میں کوئی ایک درگاہ ہے نعوذ باللہ، وہاں پر شلوار والے کوئی بابا بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں عوام جاتی ہے اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ وہاں اپنے شلوار اتار کر کے آتی ہے، اور یہ بات مشہور ہے وہاں کے بارے میں کہ جو اپنا شلوار اتار کے آئے گا تو اس کی جو تمنا ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، بابا پورا کر دیتے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ بابا جو شلوار والے بابا ہیں وہ شلوار اتارنے کے لیے کیوں بولتے ہیں، یہ مطلب کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کے مجاور ہیں یا جن لوگوں کو ان سے عقیدت ہے ان کو بخوبی علم ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بتانے کی اور اس کی حکمت واضح کرنے کی زحمت کریں گے، بتائیں گے کہ وہ شلوار والے بابا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہی تو جہالت ہے، یہی تو کھلے عام گمراہی ہے۔ آج پوری عوام جو ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، بھٹک رہی ہے، راستہ دکھایا جا رہا ہے لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا میرے بھائی، ہر ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر جرم معاف ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کبھی معاف ہونے والا نہیں، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اور آنے والی ہماری نسلوں کی شرک سے حفاظت کرے، کیونکہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، جو جا کر کے درگاہوں پہ سر جھکاتے ہیں دنیا میں کس طریقے سے ذلیل ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو شیئر کروں تو آپ واللہ آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ جو لوگ ڈھکوسلے بازوں پر یعنی یقین اور اعتماد رکھتے ہیں نا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ کبھی ایک بار دھوکہ کھائیں گے پھر بھی ان کی آنکھ نہیں کھلے گی، 2 بار کھائیں گے نہیں کھلے گی، تیسری بار، چوتھی بار، یہاں تک کہ بار بار وہ دھوکہ کھاتے ہیں پھر بھی ان کی آنکھیں قطعاً نہیں کھلتی ہیں، قطعاً نہیں آنکھیں کھلتی ہیں۔ میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پڑوسی ملک کا ہی واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جو ہے غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ نہیں ملتا ہے وہ تھک ہار جاتے ہیں تو پولیس والوں کے پاس جا کر کے اپنا FIR وغیرہ درج کرواتے ہیں، اور گمشدہ کو تلاش کرنے کی کوشش جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ چلو بھائی بچہ غائب ہوا ہے، مل جائے گا انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو جناب پولیس والے ہیں یہ لوگ ایک بابا کا سہارا لیتے ہیں، وہاں گئے، جانے کے بعد سارا ڈیٹیل بیان کیا، بابا نے کہا بھائی اس کا کپڑا لایا جائے، اس کا نام وہ بتاتا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہاں واضح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بابا کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو نوجوان ہے یہ آپ کو فلاں جگہ مل جائے گا، اور وہاں ایک گاڑی ہے فلاں نمبر کی، ہاں اس گاڑی کے اندر وہ نوجوان موجود ہے، فلاں لوکیشن، آپ جائیے۔ اب پولیس والے یقین کر لیتے ہیں بھائی بالکل ہو سکتا ہے وہیں پر موجود ہو۔ اب بابا نے اتنی جو رہنمائی کی نا، اس کا پیسہ بھی وصول کر کے جیب میں رکھ لیا۔ یہ جناب نکل گئے، اب جا کر کے وہاں دیکھا کہ بھائی کیا حالات ہیں، کیا واقعی یہ نوجوان، یہ بچہ یہاں موجود ہے؟ تو دیکھا کہ نہیں، وہاں تو ایسا کوئی گھر ہی نہیں ہے جو بابا نے کہا تھا، اس نمبر کی کوئی گاڑی ہی موجود نہیں ہے جو اس نے رہنمائی کی تھی۔ اب وہ پھر بھاگ کر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ نے جو کہا تھا فلاں گاڑی ہے، وہاں تو نہ کوئی گاڑی ہے نہ گھر ہے، تو اب کہاں تلاش کریں؟ اب پھر بابا جو ہے اس کو گمراہ کرتا ہے،
پھر پیسے لیتا ہے، پھر وہ تیسری کوئی جگہ اور لوکیشن بتاتا ہے کہ وہاں جائیے، وہاں نوجوان ملے گا۔ میرے بتانے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میں سوچا آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ بھی یہاں سے روانہ ہو چکے تھے، نکل چکے تھے۔ اب آپ بتائیے کس طریقے سے یہ کھلے یعنی ہمارے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اور عوام گمراہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عوام نے اندھی تقلید کی ہے۔ قرآن و حدیث پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ہمیں چلنا نہیں ہے، ہم ایسے ہی باباؤں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں۔ ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو سچی عقیدت لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچی عقیدت۔ اللہ کا ولی اتنے تصرف و اختیار کے ساتھ اپنی مزار میں لیٹا ہوا ہے، آنے والا جب ان کی مزار شریف کی دہلیز کھنڈل دیتا ہے تو ولی اللہ خبر میں لیٹ کر آنے والے کے نیت و ارادے سے باخبر۔ دیکھیے جناب نے کیا کہا کہ وہاں سچی عقیدت لے کر کے جاؤ اللہ کے ولیوں کے پاس، کیونکہ آنے والا جب ان کے درگاہ پر پہنچتا ہے اور وہ ان کے درگاہ کی چوکھٹ کو کھندل دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا خیالات اور کیا باتیں چل رہی ہیں، بابا کو اس بات کا پورا علم ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جناب نے یہ بات کس آیت کی بنیاد پر کہی ہے یا پھر قرآن یا حدیث سے کس دلیل کی بنیاد پر کہی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں بڑے ادب و احترام سے کہوں گا نقشبندی صاحب کہ آپ برائے مہربانی دلیل دینے کی زحمت گوارا کریں، کیونکہ یہاں ہر کام دلیل سے ہوتا ہے۔ آپ دلیل دیں گے تو ہم مانیں گے، آپ دلیل نہیں دیں گے تو آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، چاہے آپ چیخیں، چلائیں، اسٹیج توڑیں، مائک پھینکیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جب یہاں کوئی بات کریں تو آپ دلیل برائے مہربانی دینے کی زحمت کریں، لیکن معذرت کے ساتھ عقلی دلیل سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بات شریعت کی ہے۔ یہاں قرآن اور حدیث سے آپ کو دلیل دینا پڑے گا، کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے۔ وہاں جانا، نظر و نیاز کرنا، عقیدت، سچی عقیدت کے ساتھ جانا، وہاں سر جھکانا، وہاں منت و سماجت کرنا، یہ تمام چیزیں عبادات سے، اور اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں ہوگی بھائی ہم نہ آگے خود بڑھیں گے نہ آپ کو آگے بڑھنے دیں گے۔ تو آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا۔ میں اب سوال ایک کرتا ہوں، ایک سوال ہے میرا، اس دنیا کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ اللہ کے چہیتے، اللہ کے خلیل۔ خلت جو ہے نا، یہ ولایت سے اوپر کی چیز ہے، اور یہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا اللہ نے اختیار دیا کہ نبی یہ چیزیں جان سکیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اور کیا نبی نے اپنے صحابہ کو کبھی یہ تعلیم دی کہ میرے صحابہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب بھی تمہیں کوئی ضرورت آن پڑے گی میرے قبر کے پاس آنا، مجھ سے دعا کرنا، وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرنا، میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا؟ کتنی واضح دلیل ہے اور حدیث ہے۔ عباس ابن عبد المطلب والی جو روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی پڑتی ہے، اور قحط سالی پڑی تو صحابہ بھاگ کر کے کہاں گئے؟ نبی کے چچا کے پاس گئے، اور کیا دعا فرمائی؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تجھ تک وسیلہ مانگتے تھے، اے اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اور اے اللہ اب ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ نبی کے چچا نے بھی کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ نبی موجود ہے نا، نبی ہیں، وفات اگرچہ پا گئے لیکن نبی کی قبر موجود ہے، آپ چلے جاؤ وہاں، نبی دلوں کا حال جانتے ہیں، بتائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ایسے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ درود نبی تک پہنچا دیا جاتا ہے، نبی تک پہنچایا جاتا ہے، نبی ڈائریکٹ نہیں سنتے۔ جب درود نبی ڈائریکٹ نہیں سن رہے ہیں، ہمارے دل کی بات جب نبی نہیں جان رہے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو کیسے جان سکتا ہے؟ ارے بھائی وہ تو قبر میں چلے گئے نا، ان کو تو خود اپنی خبر نہیں ہے، وہ دنیا کے بارے میں کیا جانیں گے؟ دنیا کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے سو چلے گئے، اب دنیا سے ان کا رابطہ، ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، اب ان کی ایک نئی زندگی وہاں شروع ہو جاتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں سے برائے مہربانی بھٹکنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو گمراہی سر عام پھیلاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی اور عمل کی حفاظت کرے، اور آنے والی ہماری نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایسی گمراہی سے جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔